نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك رواہ بخاری۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تواڈے پیر تے جوتے تے جڑا تسمہ ہے نا اس کو بھی زیادہ قریب ہے، اور اگ بھی اسی طرح ہی ہے۔ جنت جڑا تسی اپنے پیر تے اندر جوتا پایا نا اس دا جڑا تسمہ ہے اس سے بالکل قریب ہے، اور فرمایا دوزخ بھی اس سے بالکل قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اس حدیث مبارکہ دی شرح دے اندر مفسرین نے کلام کیتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے فرمایا کہ جڑے میرے رب نے حداں مقرر کیتیاں نے نا قرآن دے اندر، اگر تو پیر اپنا اس حد دے باہر لے کے جائے گا سمجھ لوی کہ میں دوزخ دی طرف لے کے جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے جڑے دسی احکامات نے انہاں دے قریب تو اپنا پیر لے کے جائے گا، ادھر نو تو چل کے جائے گا، یقیناً تو جنت دی طرف جا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جدو گناہ دی طرف جانا ہے تو یقیناً وہ جہنم دا سفر کرتا ہے، اور انسان جدو رب دی رضا واسطے نیکی کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص اللہ تبارک و تعالی دی جنت دی طرف ہی جاتا ہے۔ فلہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں انسان نو غفلت دے اندر نہیں رہنا چاہیے، انسان نو سوچو بچار کرنی چاہیے کہ میں جڑا عمل دنیا دے اندر کر رہا کیا وہ مینو جنت دی طرف لے کے جائے گا یا مینو دوزخ دی طرف لے کے جائے گا۔ اس چیز دے اندر غور و فکر کرنی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے غلام میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نذیرا للبشر، ابن آدم نو ڈراؤ، کادے کو ڈراؤ؟ جہنم تو، دوزخ تو۔ پھر انہاں دی مرضی ہے او یتقدم او یتأخر، انہاں دی مرضی ہے کہ پیر اگے لے کے جان یا پھر مگر واپس آ جان۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اللہ تبارک و تعالی دے فرمان کو سامنے رکھ دیا ہویا جنہیں میرے رب نے حداں مقرر کیتیاں نے کہ انہاں دے قریب نہیں جانا، جس طرح شراب ہو گئی، زناکاری ہو گئی، چغل خوری ہو گئی، جوا وغیرہ ہو گیا، اس کے ماسکا جنہیں حرام کم قرآن دے اندر منع کیتے گئے نے، مومن مسلمان دا شیوا نہیں ہے کہ انہاں دی طرف جائے، بلکہ مومن مسلمان دا شیوا ہے کہ ہر حال دے اندر انہاں برے کماں نو، انہاں بیڑیاں حرکتاں نو چھڈ دے۔ آقا علیہ السلام نے غلامو اگر چھڈ دے گا تے جنت بھی اس کے قریب ہے اور دوزخ بھی اس کے قریب ہے۔ ہن اس نو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال جنت دے اندر چلا جائے۔ یاد رکھو انسان اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال جائے۔ رحمت کدو ملے گی جب رب راضی ہو۔ انسان جنت ہمیشہ رب دی رحمت دے نال ملے گی، اور رب دی رحمت کدو ملے گی جب اسی ایسے عمل کران گے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمت اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں کسی نو اس دا عمل نہ تے جنت دے اندر پہنچا سکے گا نہ آگ دے اندر پہنچا سکے گا، فرمایا مگر اللہ تبارک و تعالی دی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالی دا غضب اور اس کی رحمت، یعنی اگر تسی بار بار گناہ کرو گے تو میرا رب ناراض ہو گیا، رب دی ناراضگی جیڑی ہے نا تانوں دوزخ دی طرف لے کے جائے۔ اگر تسی بار بار نیک عمل کرتے رہے تو میرے رب نو وہ اچھا لگا تو میرا رب تواڈے اوتے راضی ہو گیا، کہ میرا رب تانوں ضرور بے ضرور جنت عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام دے غلام سانوں بھی چاہیے کہ دنیا دے اندر رہتے ہیں، آج ہر بندہ جنت کا طلبگار ہے،
اسی سارے چاہتے ہیں کہ اسی جنت کے اندر جائیے، دوزخ تو بچ جائیے، لیکن سانو چاہیے کہ اسی اعمال بھی جنتیاں والے کریے۔ سانو چاہیے کہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل بھی ایسے کریے کہ جس کے نال رب راضی ہو جائے، جس کے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ اگر اعمال اسی دوزخیاں والے کیتے، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن دے اندر منع کیتا سی اسی بات چڑھ کے وہ کم کیتے، اور جنہاں کماں دا حکم دیتا سی انہاں نو اسی کدی زندگی وچ نہ کیتا، احادیث دا اسلام دے علماء پہ رسوائی ہونی، اس کے ماں سوا کچھ نہیں ہونا۔ اج تے ویسے خوف خدا ختم ہو گئے، کسی نو قتل کردے ہیں، کسی نال زیادتی کردے ہیں، کسی نو ظلم کردے ہیں، اج کسی نو خوف خدا نہیں آتا، ماں سوا الا ماشاء اللہ۔ احادیث دا اسلام دے علماء سب تو بڑی رسوائی یہی ہے کہ انسان دے دل دے وچ خوف خدا ختم ہو گیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام روایات کے اندر آنے حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں ایک شخص سی اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں سی کی، گناہ ہی گناہ سا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا انہیں اپنے اہل خانہ اپنی فیملی نے بلایا، کہنے لگا کہ تمہیں تو پتہ ہے میں پوری زندگی رب کی نافرمانی کی، میرے رب نے مینوں عذاب دینا، بات یہ سے جب میں مر جاواں نا میری روح پرواز ہو جا، میرے جسم نو جلانا ہے، جلا کے اس کی جڑی سواہ پڑنی اس کے دو حصے کرنے ہیں، ایک حصہ جا کے جنگل کے اندر اڑانا ہے، دوسرے حصے نو سمندر دے وچ، دریا دے وچ، نہر دے وچ، پانی دے وچ پا دینا۔ انہوں نے کہا تسی کی کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں تسی میرے بچے ہو، میری اولاد ہو، کہ میری وصیت ہے تواڈے نال۔ آخرکار انہوں نے اس چیز کو قبول کیتا، جدو اس کی روح پرواز ہو گئی انہوں نے وصیت کے مطابق انہوں جلایا، جلا کے دو حصے کیتے گئے، ایک حصہ اڑا دیتا گیا جنگل کے اندر اور ایک حصہ جڑا ہے نا سمندر کے اندر سٹ دیتا گیا۔ میرے رب نے دریا کو حکم دیتا کہ تیرے اندر جڑا کچھ سارا جمع کر، دریا نے جمع کر، جنگل کو حکم دیتا گیا کہ تیرے اندر جڑا کچھ جمع کر، انہیں جمع کیتا، سارا کچھ جمع کر کے میرے رب نے انہوں دوبارہ زندہ کر دیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہاں دس میرے بندے کد تو اس طرح کا عمل کیتا، تو کہ سمجھے کہ میں بچ جاواں گا؟ عرض کرتا یا رب العالمین تسی تے جان والے، میں اپنی پوری زندگی کدی نیکی نہیں کی۔ بخاری اور مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارک، تانوں تے پتہ ہے میں اپنی پوری زندگی دے اندر کوئی نیکی نہیں کی، یا رب العالمین صرف اور صرف تہاڈی ڈر دی وجہ دے کہ میرا رب کدھر مینوں دوزخ دے اندر نہ سٹے، اس واسطے میں یہ عمل کیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یقیناً تو اگر میرے ڈر دی وجہ تو کیتا ہی تو میں تینوں جنت عطا، سبحان اللہ، اگر تو صرف اور صرف میرے ڈر دی، میرے عذاب دے ڈر دی وجہ تو یہ عمل کیتا ہی تے بعد یاسا تیرے دل دے اندر میرے عذاب دا ڈر سی تے میں تینوں جنت عطا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام، لیکن سانو کدی خوف خدا آیا کدی بھی خوف خدا نہیں ہے۔ احادیث دا اسلام دے غلام، اگر خوف خدا آندا تے اج ساڈیاں مسجداں ویران نہ ہوندیاں، مسجد دے اندر 5-10 نمازی نہ ہوندے، بلکہ کم از کم 2-3-4 صفاں ہوندیاں، اگر ساڈے دل دے اندر بھی خوف خدا۔ دعائے خالق کائنات مالک الارض والسماوات، تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔